حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے در کا بھکاری دلی کا بادشاہ بھی تھا، حضرت بابا قطب الدین بختیار کاکی، جو سرکار غریب نواز کے سب سے بڑے خلیفہ اور آپ کے جانشین بھی تھے، جن کی بارگاہ دلی میں موجود ہے اور جو دلی کے شہنشاہ بھی ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ حضرت بختیار کاکی کی پیدائش سے لے کر کے آپ کے وصال اور پھر آپ کے جنازے کا واقعہ، یہ مکمل چیزیں اس میں آپ سنیں گے۔ بڑی ہی مختصر انداز میں انشاءاللہ میں آپ کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا، تو اس ویڈیو کو آپ اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان محمد عامر قادری پھر سے ایک بہت ہی خاص درگاہ شریف کے ولاگ کے ساتھ۔ ناظرین، میں موجود ہوں دلی میں، اور دلی کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ دلی جو ہے انڈیا کا کیپٹل ہے، اور دلی میں جو سب سے بڑی درگاہ ہیں، جو سب سے بڑے بزرگ آرام فرما رہے ہیں، وہ ہے حضرت سیدنا قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ۔ میرے پیچھے حضرت کا یہ نورانی گنبد آپ دیکھ سکتے ہیں، اور حضرت جو ہے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ اعظم ہیں۔ تو چلیے درگاہ شریف کے اندر چلتے ہیں، زیارت کرتے ہیں۔ جو بھی حضرت کے بارے میں مجھے ہسٹری پتہ چلتی ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کروں گا، اور ہاں، آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں۔ کہ جو بھی ہسٹری، کرامتیں وغیرہ سنیں گے وہ ان کتابوں کے حوالے سے میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کتابوں کے نام ہیں فرہنگ آصفیہ، فوائد السالکین، ہشت بہشت۔ ناظرین، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش رمضان کی 2 تاریخ 1173 عیسوی یعنی 1173 عیسوی میں ایشیا کے ایک ملک کھیگستان کے ایک قدیم شہر اوش میں ہوئی، اس لیے آپ کے نام کے ساتھ اوشی بھی لکھا جاتا ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سادات گھرانے میں پیدا ہوئے، یعنی آپ سید ہیں۔ آپ کی عمر ابھی صرف 1.5 سال کی ہی ہوئی تھی، اور آپ شیرخوار بچے ہی تھے کہ آپ کے والد صاحب کا وصال ہو گیا۔ آپ کے والد کا نام حضرت سید کمال الدین رحمۃ اللہ علیہ ہیں، پھر آپ کی والدہ نے ہی آپ کی پرورش کی۔ جب حضرت خواجہ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 4 سال 4 ماہ 4 دن کی ہوئی تو آپ کی والدہ نے چاہا کہ اب میرے بیٹے کی بسم اللہ خوانی کی رسم کی جائے۔ ناظرین، بسم اللہ خوانی کی رسم جو ہے، جب اکثر بچوں کی عمر 4 سال 4 ماہ 4 دن کی ہوتی ہے تو یہ بزرگوں کا طریقہ رہا ہے، بڑے بڑے اولیاء کا طریقہ رہا ہے کہ اپنے بچوں کی بسم اللہ خوانی کی رسم کیا کرتے ہیں۔ اس میں اپنے دوستوں، رشتہ داروں کو، بڑے بڑے علماء کو، صوفیاء کو اس محفل میں جو ہے دعوت دی جاتی، اور کسی نیک شخص کے ہاتھوں سے اس بچے کی بسم اللہ خوانی کروائی جاتی، یعنی قرآن شریف اور الف با تا یعنی دینی تعلیم کی شروعات کروائی جاتی تھی، جس سے جو ہے بچے کے دل میں دین کی اہمیت اور علم دین کی اہمیت جو ہے یہ اجاگر ہوا کرتی تھی۔ یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے۔ تو اسی طریقے سے جب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی عمر 4 سال 4 ماہ 4 دن کی ہوئی تو آپ کی والدہ نے بھی چاہا کہ میرے بیٹے کی بسم اللہ خوانی کروائی جائے۔ تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ اوش شہر میں ایک عظیم بزرگ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے ہیں۔ تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی بسم اللہ خوانی کروانے کے لیے خواجہ غریب نواز کو خصوصی دعوت دی جاتی ہے۔ پھر سرکار غریب نواز وہاں تشریف لاتے ہیں، اور سرکار کے آنے کی وجہ سے ایک بڑی محفل سج جاتی ہے۔ جب غریب نواز حضرت قطب الدین بختیار کاکی کو پڑھانے والے ہی ہوتے ہیں کہ اچانک رک جاتے ہیں۔ لوگوں نے عرض کی کہ حضور کیا ہوا، آپ نے پڑھایا کیوں نہیں؟ تو سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ میں پڑھانا چاہتا ہی تھا کہ مجھے ایک آواز سنائی دی کہ اے معین الدین رک جاؤ، ابھی بغداد سے قاضی حمید الدین آنے والے ہیں، وہ اس بچے کو پڑھائیں گے، تو میں اس لیے رک گیا۔ اتنے میں تھوڑی دیر بعد حضرت قاضی حمید الدین دہلوی وہاں پر تشریف لاتے ہیں، اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو آگے بٹھا کر کے ایک تختی پر الف با لکھ کر کے فرماتے ہیں بیٹا اس کو پڑھو، مگر حضرت قطب صاحب جو ہیں وہ نہیں پڑھتے۔ قاضی صاحب نے پوچھا کہ بیٹا کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ تو حضرت بختیار کاکی نے عرض کی کہ حضور آپ تختی پر الف با نہیں بلکہ سبحان الذی لکھے، میں وہاں سے پڑھنے والا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو پھر قاضی صاحب نے پوچھا بیٹے یہ تو 15ویں پارے کی پہلی آیت ہے، ابھی تو آپ کی بسم اللہ خوانی کروائی جا رہی ہے، آپ 15واں پارہ کیوں پڑھنا چاہتے ہیں؟ تو بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی کہ حضور میں بچپن سے میری ماں کو قرآن پڑھتے ہوئے سن رہا ہوں،
میری ماں جو ہے 14 پاروں کی حافظہ ہے، روزانہ میری ماں جو ہے قرآن شریف کی تلاوت کرتی ہیں اور میں 4 سال سے یہی تلاوت سنتا آ رہا ہوں اور الحمدللہ مجھے یہ 14 پارے حفظ ہو گئے ہیں، یاد ہو گئے ہیں، اسی لیے میں اب 15ویں پارے سے شروعات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ تھے حضرت قطب صاحب، یہ ہیں حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، جو بچپن سے اپنی ماں کی تلاوت کو سن کر کے آپ نے قرآن کو یاد کر لیا۔ اس سے یہ بھی ہمیں سبق سیکھنے کے لیے ملتا ہے کہ بچپن سے بچوں کو ہم جس طریقے کا ماحول دیتے ہیں، بچے اسی ماحول میں ڈھلتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ اگر بچے بچپن سے قرآن اور نعت شریف سنتے ہیں تو بچوں کی زبان میں وہی ہوتا ہے، اور بچے بچپن سے گانا اور فلمز وغیرہ کی طرف توجہ دیتے ہیں تو بچے بڑے ہو کر کے اسی طریقے کے بے حیا بننے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بے حیائی سے محفوظ رکھیں اور اپنے بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو مدرسے میں داخل کروانے کی باری آئی تو آپ کی والدہ نے اپنے خادم کو بلوایا، کچھ مٹھائی شیرنی دے کر کے فرمایا میرے بیٹے کو لے جاؤ فلاں مدرسے میں داخل کروا دو اور پھر اس شیرنی کو لوگوں میں بانٹ دینا۔ تو وہ خادم حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر روانہ ہو جاتے ہیں۔ تو راستے میں انہیں ایک بزرگ ملتے ہیں۔ بزرگ نے فرمایا کہ اے خادم، اس بچے کو لے کر کے کہاں جا رہے ہو؟ تو اس خادم نے کہا کہ بابا، میں اس بچے کو لے کر کے فلاں مدرسے میں داخلہ کروانے کے لیے لے جا رہا ہوں، ایڈمیشن کروانے کے لیے لے جا رہا ہوں۔ تو بزرگ نے فرمایا کہ اس بچے کو میرے ساتھ لے چلو، میں کسی دوسرے مدرسے میں اس بچے کو داخلہ کروانا چاہتا ہوں۔ تو پھر وہ خادم حضرت قطب الدین بختیار کاکی کو لے کر کے ان بزرگ کے ساتھ چل پڑے۔ وہ بزرگ بابا جو ہیں انہیں ایک مدرسے میں لے کر کے گئے۔ وہ